ہمارے سو کالڈ معاشرے میں نئی نویلی دلہنیں یہ بات پلے سے باندھ لیں کہ جب بھی آپ کہیں پر بیاہی جاتی ہے تو جو آپ کا سسرال ہوتا ہے نا وہاں پر اگر تہاڈا کتے دوپہر نو یا کتے رات نو کتے کوئی آرام کرنے کا موڈ ہو نا تو ساس اور نند سے پوچھ لیا تاں جا کے لک سیدھا کرے نہیں تھا ادا ہی کھڑی رہی گھر جڑا کچن ہے نا کچن ان کی سلطنت ہوتی ہے. یہ جو غریب لوگ ہوتے ہیں نا ساسیں نندیں تو یہ وہ ایکچولی یہ سب غریب ہوتے ہیں. ہمارا معاشرہ سارا ہے ہی غریب. تو انہوں نے نا کچن کو پتہ نہیں کیا سمجھا ہوتا اتنے نویاں نویاں ٹیلاں یا کوئی پتھر پتھر لگا ہوں انہوں صاف کرنا تو انہوں دیکھنا ایون فریج میں جو چیزیں پڑی ہیں فریج دے وچ کی رکھنا دودھ کنا رہ گیا کو کپ کٹ کے پی تا نہیں لیا مطلب اس قسم کی تاکا چھاکی کمیوں والی حرکتیں وہ بھی کوئی گھر ہے جہاں پر دودھ کی پیالی اور چائے کی پیالی پر نظر رکھی جائے اور پھر پیالی دھو کے رکھی ہے کہ نہیں رکھی یہاں تک خرد بھی نہیں لگا کر بیٹھے ہیں سارے. تو یہ ہے ہمارا معاشرہ دوستو. یہاں پر ہم نئی نویلی دلہن کو اتنا زج کرتے اور مجھے دکھ اس بات کا چڑھتا ہے کہ یہ جو گولے شوہر ہوتے ہیں نا یہ اپنی بیوی کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے. اگر کوئی زیادتی کرتی گھر میں عورت ہے تو دھارے سے نہیں بتاتے حالانکہ اس کا سارا کچھ ہی وہ شوہر ہوتا ہے اس گھر میں اور شوہر سب رات نو اپنا وہ سیکس وکس کر کے نہ تو کے باہر نکل جاتے. ٹھیک ہے نا جی. تو کوئی نہیں پوچھ پری طرح گھر کرائے تو نہیں لیندی کہ ہیرا منڈی جو تو مڑ کے دے دینی واپس ہونا 4 دن رکھنی. وہ تیری عزت ہے چوڑا اس کا دفاع کرو اپنی ماں کا بھی خیال رکھو بہنوں کو بھی کرو اس کے حق میں بھی بولو وہی ہے آپ کا سہارا. دوستو کہا جاتا ہے کہ بہو کی تربیت جو ہوتی ہے نا شادی کے بعد اس کی تربیت کا پتہ چلتا ہے اور ساس جو ہوتی ہے اس کی اخلاقیات کا پتہ چلتا ہے جب وہ ساس بنتی. تو بہو اگر اچھی بن جائے نا چپ چپیتی رہے اپنے شوہر سے سٹی ہوئے وہ ویسے پاگل ہو جاتی ہے. اس کو یہ مجبور کرتے ہیں بولنے پر اس کے اخلاق کو تباہ کرتے ہیں یہ لوگ. اس کو بولنا پڑتا ہے جب وہ ماما پیو نو بھیناں نو پڑن لگ پیندے نا جب اس کی نکی نکی بات پر ٹکورے کو شروع کر دیتے ہیں نہ بندہ وہ کما کے نہیں ہوتا فی زمانہ ویلے شوہر صاحب چوڑ نہ بندے کما کے لے ہوندے. ٹھیک ہے نہ یہ جنسی طور پر کوئی اتنے مضبوط ہوتے ہیں. یہ سب ہجڑے اجڑے ہیں آج کل کے مرد جو ہیں اللہ دی قسم. یہ تو پتہ نہیں کدھر نیانے نونے ہو جاتے چوڑے ہو کے پھرتے بھی ساڑھے بڑے ایسے مرد ہیں. مجھے جتنی بھی عورتیں رابطہ کرتی ہیں میرے ساتھ ان باکس میں مجھے آج تک کسی عورت نے نہیں کہا کہ وہ جنسی طور پر میرا شوہر ہر کسی نے یہی کہا جنسی طور پر ٹھیک نہیں ہے. اس کے باوجود یہ سوچیں ذرا آپ عورتوں کو پتا ہوتا ہے کہ کیڑا بندہ کنے جوگا. اکثر عورتوں نے مجھ سے یہ کہا ہے کہ ہمارے شوہر اس معاملے میں بھی ٹھیک نہیں ہے اس کے باوجود میں ان کے گھر کا خیال رکھتی ہوں 8-10 سال ہو گئے انہوں نے کہا نہیں آکڑا چیک کرو انہوں نے شوہران دیا واہ بڑا کو تیر مار لیا نہیں تم کمائی کر کے. اللہ کے بندو اپنے مرد کے اپنی عورت کے ساتھ کھڑے ہو جو. اپنی ماں باپ کو میں یہ نہیں کہتا کہ تم اس کو کوئی چھانٹے مارو سب کا خیال رکھو. بیوی کو دیوار سے کیوں لگانا یہ تو مجھے کوئی بتائے. ہائے ہم کیوں نہیں سوچتے کہ کل کو ہماری بیٹیاں نے بھی دوسرے کے گھروں میں جانا ہے. جب ہم یہ چیزیں سوچ لیں نا تو کوئی لڑائی ہے نا. اور ایک اور مسئلہ ہوتا ہے کہ جو ایک بہو ہوتی ہے نا یہ تو نا ایک بہو ہوتی ہے ڈسکو ٹائپ بہو ہیں جو زیادہ کماؤ وہ باہر سے کام کم کر کے آتی ہیں دفتر سے یا کوئی ٹیچر ان کی بھی بڑی چودر ہوتی ہے. وہ کئی ساساں تن کے رکھتی ہیں بڑی بہو ہیں تو وہ بھی غلط ہے. بہو کا یہ کمال نہیں کو اپنی ساس کو بالکل ہی دیوار سے لگا کر کے اس کا گلا پکڑے اس کو عزت دے. اگر وہ سیدھی ہے تو اس کی عزت دے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سیدھی ہے تو اس کو دبائے. ہر انسان کو اپنی اپنی ذمہ داری نبھانی چاہیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ معاشرہ صحت مند ہو. اور جو بھی گھر میں کھچڑی پکتی ہے یاد رکھیں بچے سب دیکھ رہے ہیں. جس طرح شبیر تو دیکھے گا نا اس طرح جو بچے گھر میں ہوتے ہیں وہ سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو جن نسلوں کے لیے ہم چوڑے ہو رہے ہوتے ہیں نا وہ نسلیں ہماری کل کو خراب ہو جاتی ہیں. تو اسی کی کھٹے کچن دے بھانڈے سنبھال کے تو دودھ کہنے پی لیا تو فلانا کی گل تو رام کیوں کرن لگ پی تو بندے نہ کوئی پی گئی دنے جا کے تو بندے نہ دنے جا کے پی جائے نا تو سمجھ لو کہ انہوں رسولی بن گئی ٹھڈ دے وچ سس دے. عجیب عجیب قسم کے تو ساڑے ہیں ہمارے معاشرے میں. دعا میں یاد رکھیے جو میں باتیں کہتا ہوں اگر آپ کے گھروں میں ہیں تو اس کو ختم کریں آپس میں مل بیٹھ کر. ٹھیک ہے نا جی میں اسی لیے کہتا ہوں دعا میں یاد رکھیے.